تو اس تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ بھائی ڈاکٹر طاہر القادری نے علامہ جواد نقوی صاحب کے بارے میں کہا کہ بھائی اگر ان کو آیت اللہ کا کیوں ٹائٹل نہیں مل رہا، اور کوئی ایسا کونسل ہے جس میں اگر یہ ہوتا ہے اور پی ایچ ڈی ڈگری کی ضرورت ہے تو وہ میں اپنی یونیورسٹی سے دینے کی سفارش کروں گا، تو ان کو آیت اللہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک بحث چھڑ گئی کہ بھئی آیت اللہ کیا ہے، آیت اللہ العظمیٰ کیا ہوتا ہے، فلانا ڈھمکانا، یہ القابات، اور جواد صاحب کے نقیب صاحب کے حامیوں نے بھی اس کو بہت پروموٹ کیا کہ دیکھو ہمارے استاد محترم کے لیے کہاں سے آواز آئی۔ جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے اس کو پھر ان پہ ہدف تنقید اور طنز اور تشنیع کا ایک ذریعہ بنا لیا کہ دیکھو ایک تو یہ کہ کس بندے کی طرف سے یہ آیا ہے، پھر وہ پچھلی گفتگویں نکال کے پھر اس کے بعد یہ کوئی آیت اللہ کا لقب یوں ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے۔ تو طالب علم نے پھر اس پہ ایک خواہش آئی یار اس پہ تھوڑی بات کر ہی لی جائے، مطلب یہ لقب کیا ہے۔ تو آج اسی پہ گفتگو ہوگی، کوشش کروں گا اختصار رکھوں، لیکن یہ کہ چونکہ میں ذرا اپنے سے زیادہ اس فیلڈ یا اس موضوع سے متعلق لوگوں کی کوئی تحقیق کوئی ریسرچ ہو تو میں اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کوئی بات کسی کی طرف غلط منسوب نہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں پھر میں نے کچھ مضامین کا مطالعہ کیا، زیادہ تر سارے مضامین عربی میں ہی تھے، پھر بیٹھ کے اس کا خلاصہ لکھا اور پھر میں نے کہا کہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو معاف ہی مانگتا ہوں آپ سے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں چند پوائنٹس جس سے بات کروں گا، ایک تو کہ حوزہ جب بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور پھر جب حوزہ علمیہ کہا جاتا ہے تو اس میں تعلیمی مدارج کا کیا سسٹم ہے، اور پھر اس کا جو علماء کو اور خاص طور پر شیعہ علماء کو، اس سے میں سنی علماء کی بھی کچھ القابات آپ کو بتاؤں گا۔ تو ان القابات کی تین حیثیتیں، کوئی قانونی حیثیت، کوئی اس کی شرعی حیثیت، اور کوئی اس کی اخلاقی حیثیت، ان تینوں پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ القابات کی تاریخ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں حوزہ، تو ہمارے یہ لفظ بہت سنا جاتا ہے، اور چونکہ پاکستان میں تو ہم مدرسہ کہتے ہیں، اور مدرسہ تو ویسے عربی زبان میں اسکول کو کہا جاتا ہے،